اور ہوا یہ ہے کہ ایشوریہ رائے بچن کی ایک تصویر جو ہے کانز جو فلم فیسٹیول ہوتا ہے اس کے اندر اس نے شرکت کی ہے، اور ایشوریہ رائے جو ہے وہ آپریشن سندور کو پروموٹ کر رہی ہے۔ اپنا ٹریڈیشنل ڈریس تو انہوں نے پہنا ہی ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ سندور لگا لیا، اور جس کو سارے کے سارا انڈیا جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں کانز کے اندر بھی جو ہے وہ آپریشن سندور کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب صرف یہ ایک چھوٹا سا ٹائم فریم ہے جس میں انڈیا کوئی ڈچ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ ٹائم صرف ہے 25 مئی سے شروع ہو کے 9 یا 10 جون تک کا یہ ٹائم ہے۔ اس موقع پر نریندر مودی کا پاکستانی سرحد کے قریب جا کر ایک اہم ترین جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے اوپر ایک مرتبہ پھر حملہ کرنے کا اشارہ دینا یہ بہت ہی زیادہ خطرناک صورتحال کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور ایسے بیان سے فیلڈ مارشل صاحب کی کانپیں ٹانگ گئی ہوں گی۔ انڈیا آرمینیا کو آرمز سیل کر رہا ہے اور بڑی تعداد میں آرمز آرمینیا کو سیل کیے جا رہے ہیں بھارت کی طرف سے۔ وہ بیسیکلی she wanted to give a message to the armed forces, to the people, to the Indian government۔ مختلف اکاؤنٹ سے جو ہے وہ اسی تصویر کو جو ہے وہ ایشوریہ کی پروموٹ کیا گیا کہ جناب آپریشن سندور کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کانز فلم فیسٹیول میں۔ تو انہوں نے یہ جو آپریشن سندور ہے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے she did it۔ دوستوں، پاکستانیوں کو سن کر ہنسی آتی ہے۔ کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ؟ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں، کسی اور گولے سے آئے ہیں۔ کتنے تیجسوی ہیں یہ لوگ۔ آپ سبھی ہنستے رہیے اور پاکستانی کامیڈی کا مزہ لیتے رہیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دھنیہ واد۔ یہ آپ کو پتہ بالی ووڈ سٹار ایشوریہ رائے بچن بڑی پاپولر ہیں، آئی تھنک مس ورلڈ بھی رہی ہیں، اور 2025 جو کانز فلم فیسٹیول ہے وہاں پہ یہ گئی ہوئی تھیں، اور اپنا ٹریڈیشنل ڈریس تو انہوں نے پہنا ہی ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ سندور لگا لیا، اور جس کو سارے کے سارا انڈیا جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ یہ کہ جناب ہماری جو بالی ووڈ ہے دیٹ اسٹینڈ ود پرائم منسٹر مودی، the Bollywood stands with Narendra Modi and India، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا۔ کانز ویسے بائی دا وے از ون آف دی موسٹ بیوٹیفل پلیسز آن ارتھ۔ میں بھی یہاں پہ گیا ہوں ان دیٹ سینس کہ تصویریں کھنچوانے باہر سے، اندر تو نہیں میں گیا ہوا، لیکن دا پوائنٹ از کہ میں نے اس فیسٹیول اور اس کے وہ دیکھے ہیں، علاقے وغیرہ دیکھے ہیں، خوبصورت جگہ ہے، اٹس ورتھ لیونگ، ویری ایکسپینسو بائی دا وے۔ بہرحال دیٹس ناٹ دا پوائنٹ، دا پوائنٹ از کہ انہوں نے جو سندور لگایا دیٹ واز ویری پرومیننٹ، جو ایشوریہ رائے نے سندور لگایا تھا، اور وہ سننے میں آیا ہے کہ یہ جو آئی تھنک شی از ناؤ 51 ایئرز اولڈ ایکٹریس ہے، اور وہ بیسیکلی شی وانٹیڈ ٹو گیو اے میسج ٹو دی آرم فورسز، ٹو دا پیپل، ٹو دی انڈین گورنمنٹ، اور یہ بار بار کہا جاتا رہا ہے کہ دیر از اے بالی ووڈ اینڈ پالیٹکس کا بڑا زبردست قسم کا کمبینیشن ہے، بالی ووڈ اینڈ پالیٹکس کا زبردست قسم کا کمپٹیشن انڈیا کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ پرانا ہے، اور سم ہاؤ اب تو مودی صاحب خیر کھل کھلا کے بالی ووڈ کو، کرکٹ کو اون کرتے ہیں، بیکاز دا مور ہی انگیجز ود دا بالی ووڈ دا مور ہز فالوئنگ، جسے وہ کہتے ہیں نا، انکریز ہوتی ہے، اینڈ وائس ورسا، the more these actor and actresses gets engaged with the government and the Prime Minister Modi، تو ان کی بھی بہت بڑی فالوئنگ ہے، تو وہ بھی آپس میں انگیج ہوتے ہیں۔ سو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس سینس میں کہ the government in India and the Bollywood they both are ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور شاید ایسے بھی ہے کہ کئی دفعہ جیسے اکشے کمار کا ہم سنتے ہیں، اکشے کمار شاید مودی صاحب کے بہت قریب ہیں، تو دیٹ از ون وے ایک آؤٹ اسٹینڈنگ پوزیشن میں آنا از دیر۔ تو انہوں نے یہ جو آپریشن سندور ہے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے شی ڈیڈ اٹ، اور ظاہری بات ہے لارجلی سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے ان کی بڑی تعریف کی۔ انڈیا آرمینیا کو آرمز سیل کر رہا ہے اور بڑی تعداد میں آرمز آرمینیا کو سیل کیے جا رہے ہیں بھارت کی طرف سے۔
ये भारत आर्मीनिया को ही आर्म्स सेल नहीं कर रहा, बल्कि ये पाकिस्तान को भी काउंटर किया जा रहा है। और वो कैसे है कि देखिए, अजरबैजान और आर्मेनिया का झगड़ा बहुत डेकेड से है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो इसकी एक लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया, ये काराबाख रीजन जो है उसके ऊपर है। लेकिन दोनों के बीच 1990s में जो है एक लड़ाई हुई और उसके बाद 2020 में जो है वो वॉर हुई है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। लेकिन सीज फायर हो गया, टॉक्स भी जारी रही। ऑनगोइंग पीस टॉक्स के बावजूद दोनों एक दूसरे को बड़ी ही दुश्मनी की नज़र से देखते हैं, अजरबैजान और आर्मेनिया। और जो दोनों टू नेशंस हैं, इनके डिप्लोमेटिक टाइज और जो नहीं हैं, और जो सिटीजन्स हैं वो एक दूसरे के कंट्री में ट्रैवल भी नहीं कर सकते। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कि जब अजरबैजान और आर्मेनिया के ये ताल्लुकात हैं और उनमें से एक कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इंडिया के खिलाफ वॉर के अंदर, तो इंडिया के पास एक बड़ी ही एक अपॉर्चुनिटी है ये कि वो अपने उस दुश्मन के खिलाफ, जो उसका दुश्मन है, उसको सपोर्ट करे। और क्योंकि आर्मेनिया अजरबैजान का दुश्मन है, अजरबैजान का राइवल है, तो वो इंडिया का फ्रेंड है। और इंडिया ने अब पिनाका और आकाश मिसाइल ये सेल किए हैं आर्मेनिया को। अब आर्मेनिया और अजरबैजान की जो लड़ाई है वो भी इंडिया और पाकिस्तान की वजह से एक नया रुख ले रही है। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये भी जानना चाहिए आपको, और आप जानते ही होंगे कि इंडिया का जो ट्रेड रूट और जो नए रूट्स हैं, उसके अंदर जो एक रूट है वो भी गुजरता हुआ आर्मेनिया से गुजरता है, अजरबैजान से भी गुजरता है। तो अब देखिए, टर्की और अजरबैजान को एक तरीके से ये काउंटर किया है इंडिया ने आर्मेनिया को आर्म्स देकर। वैसे भी पहले भी इंडिया किसी को भी आर्म्स दे सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में एक ऐसी चीज सामने आना, उससे ये पता चल रहा है कि हाँ, ये एक नया एक स्ट्रेटजी हमें नजर आई है, जिसे कहते हैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे सामने आई है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि यही नहीं, बल्कि हम देख रहे हैं कि कुछ और भी बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज बन रही हैं, जिसमें इंडिया की तरफ से भी बनाई जा रही हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनाई जा रही।